رکھا. حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھ لیجئے, کن کن آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. سب سے پہلے کیا وہ شعوری طور پہ باطل کی نفی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد جبر کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, کہا نہیں کھڑا ہو سکتا, نمرود کے سامنے کھڑے ہو گئے. پھر کہا کہ اب ہم امتحان لیتے ہیں کہ کیا وطن چھوڑتے ہیں اللہ کے لیے. وطن چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے, وادی غیر ذی زرع میں اپنی اور اپنی اولاد کو چھوڑ دیا. پھر اتنا مشکل امتحان ڈالا گیا ان پر, اگر کو ہمالیہ پہ بھی ڈالا جاتا اس کا بھی پتا پانی ہو جاتا. کہا کہ اب اپنی سب سے قیمتی چیز کی گردن پہ چھری رکھ دو, سب سے قیمتی چیز میری راہ میں ذبح کر دو, اور پھر بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دیتے ہیں. یہ تماشا لب بام تھوڑا ہے. اللہ اکبر. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہر بندے کا ایک اسماعیل ہوتا ہے, جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پہ چھری نہ رکھے رب کا قرب نہیں ملتا ہے. وہ دیکھے اس کا اسماعیل کون ہے, کائنات کی کون سی محبوب ترین چیز ہے جو اپنے رب کے لیے وہ چھوڑتا ہے. اور اگر کہا جائے تو کیا وہ واقعتاً عملاً چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ یہ دنیا ہم سے چھڑانا نہیں چاہتا, ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے. کہا بس کر ابراہیم, تیرا امتحان پورا ہو گیا, تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. ہم نے تیرے بیٹے کو تجھ سے نہیں لینا تھا, اللہ اکبر, لیکن تیرا امتحان لینا تھا, تو سرخرو ٹھہرا, تو کامیاب ٹھہرا. اب ہم تیرے نشانوں کو باقی رکھیں گے قیامت تک, اللہ اکبر, تیری سنت کو باقی رکھیں گے. آج ہم گزرتے رستے میں آ رہے ہیں اور اللہ نے قرآن مجید میں آگے جا کر ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ بہت بڑا امتحان تھا. اور آگے چل کے کیا کہا؟ سلام علی ابراہیم, میرا رب رب ہو کیا ابراہیم تیرے اوپر سلامتی نازل. تو یہ ہم سڑکوں سے گزرتے ہیں, جانور لوگ لیے جا رہے ہیں, ایک ہجوم ہے, تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے سلام علی ابراہیم, ابراہیم تیرے اوپر سلامتی نازل ہو. تو نے بھی حد کر دی قربانی دینے کی, ایثار کی, اللہ کے لیے سب کو چھوڑنے کی اور ترک کرنے کی. تو پھر ہم نے بھی جو تجھے اعزاز دیا, قیامت تک جو ہے وہ تیرے نام کے میلے لگے رہیں گے. تو صوفیاء نے بھی اپنے نفس کی گردن پہ چھری پھیری, اپنی خواہشات کو ذبح کیا, سب کچھ ہونے کے باوجود ترک کیا. ان کا فقر جو ہے وہ اضطراری نہیں تھا, ان کا فقر اختیاری تھا, اور یہ فقر اختیاری حضور کی میراث ہے. اللہ محبوب سے کہتے ہیں محبوب اگر تم چاہو تو یہ بطحہ مکہ سونے اور چاندی کا بنا دیں. جو جواب میں عرض گزار ہوتے ہیں مالک ایک دن فاقہ ملے ایک دن کھانا ملے, جس دن فاقہ ملے صبر کر کے دکھاؤں, اور جس دن کھانا ملے مالک اس دن تیرا شکر کروں. تو اختیار ہونے کے باوجود اس کو جو ہے وہ حضور نے اختیار فرمایا. تو صوفیاء نے بھی جو ہے وہ اس زندگی کو اختیار کر کے اپنے لیے ایک سادہ اور ایک مشکل زندگی کا راستہ اختیار کر کے اپنے نفس پہ جبر کیا. پھر میرے رب نے کہا کہ میں پھر تمہیں اب مرنے نہیں دوں گا. کسی نے کیا کہا تھا, مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں, پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں. کسی کے پاس وقت بھی کہاں ہے کہ وہ کسی کو یاد رکھے. میاں صاحب نے تو کہا تھا کہ جنہ باجوں ایک پل نہیں سنجیندے, وہ شکلاں یاد نہ رہیاں. ہم اپنے عزیزوں کو بھی بھول جاتے ہیں, لیکن یہ کون لوگ ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کی یادوں کے چراغ بجھتے نہیں ہیں, عقیدتوں کے چراغ روشن رہتے ہیں, اور دنیا ان کے لیے اپنے دلوں میں ایک محبتوں کا جہاں موجود پاتی ہے. وہ اس لیے کہ میرے رب سے جو تعلق جوڑ لیتے ہیں, میرا رب پھر انہیں حیات ابدی عطا کر دیتا ہے. آپ لاہور جائیں تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے. یہ بر صغیر کا مطلق العنان حکمران تھا, ناقوس بجتا تھا, اور جب چلتا تھا تو ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی تھی. لیکن آج اس کی قبر پہ جا کے دیکھیں, وہاں آپ کو قرآن پڑھنے والی ٹولیاں تو نہیں ملیں گی, تاش کھیلنے والے لوگ بیٹھے ہوں گے. بالکل اس کے ساتھ اس کی محبوبہ ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے. اور یہ وہ خاتون تھی کہ جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تو پیچھے پردہ ہوتا اور پردے کے پیچھے ملکہ بیٹھتی.
بادشاہ کا کوئی فیصلہ اس کو ناگوار ہوتا تو وہ پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتا۔ جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، اس کی قبر ساتھ ہی اندھیرے میں ہے۔ ان کی اپنی بیٹی زیب النساء کا شعر، بر مزار ما غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں اور نہ ہی کسی پروانے نے پر جلانے ہیں۔ آج یہ غریب بنے ہوئے ہیں۔ جب چلتے تھے تو لگتا تھا زمین ہل رہی ہے، نقارے بج رہے ہوتے تھے، خدام لوگوں کو ہٹو بچوں کی صدائیں لگا رہے ہوتے تھے، لیکن آج بر مزارے ما غریباں نہ چراغے نہ گلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا۔ یہ میں راوی کے اس پار کی کہانی آپ کو سنائی ہے۔ اب راوی کا پل پار کر جائیں۔ ایک لوح مزار ادھر بھی ہے، یہاں تو لکھا ہے بر مزارے ما غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ وہاں لکھا نظر آئے گا گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رحم، سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر را حرم۔ یہاں تو دن کو بھی کوئی نہیں آتا، وہاں رات کے پچھلے پہر کو بھی چلے جائیں ہجوم عاشقاں دکھائی دے گا۔ یہاں تو تاش کھیلنے والی ٹولیاں بیٹھی ہیں، وہاں قرآن پڑھنے والوں کا ہجوم ہے وہ بھی قبر ہے، یہ بھی قبر۔ یہ شہنشاہ تھا، وہ دلوں کا بادشاہ تھا، اور صدیاں گزرنے کے بعد وہاں چراغاں، وہاں روشنیاں۔ مون مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا تو کچھ دنوں کے بعد اس کی تعمیر نو کر لی گئی اور سیکورٹی کے بھرپور انتظام کر کے لوگوں کو کہا گیا، اخبار میں ٹیلی ویژن پہ اشتہار دیا گیا، یہ مارکیٹ لوگوں کے لیے باقی مارکیٹوں کی نسبت زیادہ محفوظ ہے، یہاں بہت زیادہ اچھے انتظامات کیے گئے ہیں حفاظت کے۔ لیکن وہاں چونکہ بم دھماکہ ہوا تھا اور لاشیں گری تھیں، وحشت اور خوف لوگوں کے دل و دماغ پر تھا، تشہیری مہم کے باوجود بھی اتر نہیں پا رہا تھا، اور کئی مہینے تک محنت کرنی پڑی، پھر لوگوں کا رجحان ہوا۔ یہ میں آپ کو مون مارکیٹ کی کہانی سنائی، اور انہی دنوں میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر بم دھماکہ ہوا، اور ساری رات لاشیں اٹھائی جاتی رہیں، اور سحری کے وقت فرش خون سے دھویا گیا، لیکن جب صبح کی نماز کا وقت آیا پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ کہا کہ جو ہمارے ہو جائیں پھر ہم انہیں مرنے نہیں دیتے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم انہیں ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ میں توجہ چاہوں گا، تشریف رکھیے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنی والدہ کے انتقال پر جو مرثیہ لکھا تھا، اس میں انہوں نے نظریہ ارتقاء بیان کیا ہے۔ ایک تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے، جس کو ایک زمانے میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ بندروں کی مہذب شکل ہے انسان، یہ جانوروں کی مہذب صورت ہے۔ خیر یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن اقبال کا جو نظریہ ارتقاء ہے وہ اس سے مختلف ہے، اور میں اپنے مضمون کی طرف اس بات کو بیان کرنے کے ساتھ آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہر شے کی فطرت میں جذبہ نمو ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، وہ جذبہ ہی زندگی میں تحرک پیدا کیے رکھتا ہے۔ اگر آگے بڑھنے کا، جہاں انسان ہے اس سے آگے جانے کا جذبہ موجود نہ ہو تو پھر
زندگی جو ہے وہ معطل ہو کے رہ جائے اور زندگی کے اندر تحرک موجود نہ رہے. اور یہ صرف انسانی زندگی میں ہی نہیں، یہ تمام کائنات کے اندر یہ جذبہ کار فرما ہے کہ وہ آگے بڑھنے کے عمل اور جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اقبال نے اس کی مثال دی، جس طرح ایک بیج ہے، اس کو زمین کی کوکھ میں ڈال کر کے اوپر مٹی کر کے پانی دے دیتے ہیں، پھر اس کی آنکھ پھوٹتی ہے اور پھر وہ کونپل کی صورت میں زمین سے نکلتا ہے. پھر وہ کونپل تنا بنتی ہے، تنے پہ شاخیں آتی ہیں. یہ اس کی مزید بہتر صورت ہے، اس پہ بھی مطمئن نہیں ہے. ارتقاء کا جذبہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے بےتاب کیے ہوئے ہے. پھر شاخوں پر پتے آتے ہیں، اس پہ بھی اطمینان نہیں ہے. یہ اس سے مہذب صورت ہے، اس سے بہتر شکل ہے، اس کی ترقی یافتہ کیفیت ہے. لیکن پھر اس پر کلیاں لگتی ہیں، اس پہ بھی اطمینان نہیں. کلی کھل کے پھول بنتی ہے، یہ بھی اس کا نقطہ کمال نہیں ہے. ارتقاء کا جذبہ اس کو آگے لے جاتا ہے. وہ پھول پھر پھل بنتا ہے. اب پھل جب پکتا ہے تو اس سے بڑھ کر ارتقاء کی اس دنیاوی زندگی میں کوئی منزل باقی نہیں رہ گئی تھی، تو وہ پھل پک کر کے پھر دوبارہ بیج بن جاتا ہے. اب پہلے ایک بیج تھا اور پھر اس کا درخت بنا یا اس کا پودا بنا، پھر وہ پھول پھل بنا اور پھل پکا. ارتقاء کی جب کوئی اور شکل باقی نہ رہی تو وہ مجبوراً پھر بیج بن گیا. پہلے ایک تھا، اب بہت سارے بن گئے، اور پھر جب اب زمین میں آئے تو پھر دوبارہ باغ بن کے نکلے. تو اقبال کہتے ہیں کہ انسان جب اس دنیاوی زندگی میں اپنے ارتقاء کے تمام مراحل طے کر لیتا ہے تو جب عالم رنگ و بو میں اس کے ارتقاء کی کوئی منزل باقی نہیں رہتی تو وہ پھر دوبارہ تہہ مزار آتا ہے. تو یہ موت نہیں ہے، یہ اس کے ارتقاء کے جذبوں کی بے تابی ہے کہ وہ دوبارہ تہہ مزار جا کے نئے روپ سے ظہور پذیر ہونا چاہتا ہے. اور اس کو اقبال کے لہجے میں اگر آپ سننا چاہیں تو وہ کہتے ہیں، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. تو اہل اللہ جب قبر میں اترتے ہیں تو یہ ان کی زندگی کا ایک دوسرا روپ ہوتا ہے، ایک دوسرا رنگ ہوتا ہے. جنہوں نے اپنے آپ کو مالک کے سپرد کر دیا، اس کے نام لگا دیا، وہ انہیں کیسے ختم ہونے دے گا، کیسے فنا ہونے دے گا؟ وہ نئے روپ کے ساتھ، نئے رنگ کے ساتھ، نئے آہنگ کے ساتھ ایک نئے جہان کو آباد کرتے جائیں گے، اور ان کے فیض و برکات کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا. ورنہ دنیا کے اوپر جنہوں نے ارتقاء کے سفر کا آغاز ہی نہیں کیا، اسفل السافلین میں ڈوب گئے. جو مقصد تھا زندگی کا، اس مقصد کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھایا، تو وہ دنیا کے اوپر رہتے ہوئے بھی مردہ ہوں گے. کہا گیا کہ ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، زبان ہے بولتے نہیں ہیں، ان کے دل اور دماغ تو ہیں لیکن فہم اور ادراک کے نور سے آ رہی ہیں. چلتے ہیں زمین کے اوپر، پھٹی پھٹی آنکھوں سے آپ کو لگتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھیے، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. محبوب یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہو، لیکن میں خدا ہو کے کہہ رہا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے. تو ایک وہ ہیں جو دھرتی پہ موجود ہوتے ہیں، سانس بھی لیتے ہیں، آکسیجن بھی لیتے ہیں، اور ڈاکٹر کہتا ہے یہ زندہ ہیں. طبی دنیا کے اندر وہ زندہ شمار ہوتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ مردہ ہیں. اور وہ دوسرے کہ جن کی نبض بند ہو گئی، آنکھیں بظاہر دیکھنا چھوڑ گئیں، وہ لحد میں اتر گئے، آپ جنازہ بھی پڑھ چکے، لیکن انہیں حیات طیبہ نصیب ہے. اللہ اکبر.
یہ دنیا کے اوپر شعور کی آنکھ کھول کے زندگی گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں اور موتو قبل ان تموتو کا روپ بن جاتے ہیں. مرنے سے پہلے یہ اپنی خواہشات کو دفن کر چکے ہوتے ہیں. الجبرے کا ایک قاعدہ ہے کہ نفی جب نفی سے ضرب کھائے تو حاصل ضرب جو ہے وہ جمع آتا ہے. نفی جب نفی سے ضرب کھاتی ہے تو جواب جمع کی صورت میں برآمد ہوتا ہے. جو مرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو مار بیٹھے، اپنے آپ کو ختم کر بیٹھے، تو جب موت آئی تو ان کی موت کو موت آئی تو وہ عین حیات بن گئی. فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. پھر سنیے، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. تو یہ حقیقی زندگی ہے جس زندگی کا روپ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو عطا فرماتا ہے. تو یہ حیات نور ہے جو اللہ ان کو نصیب فرماتا ہے. اس لیے یہ ذہنوں میں خوشبو بن کے زندہ رہتے ہیں، خیالوں میں یاد بن کے زندہ رہتے ہیں، دلوں میں دھڑکن بن کے زندہ رہتے ہیں. ان کے نقوش کبھی بھی مدھم نہیں ہوتے. دنیا کے اوپر بادشاہوں کے نام مٹ جاتے، ان کے تذکرے نہیں مٹتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ عالی مرتبت علماء کرام اور تاریخ کے طالب علم اس کے علاوہ شاید کوئی بھی جواب نہ دے سکے. اچھا میں پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت کا پاورفل حکمران. لیکن آج اس کا نام بیان کرنے سے بہت سارے لوگ قاصر ہوں گے. چلو میں نے پوچھا کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا، تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جو اس زمانے کے کسرا کا نام جانتے ہیں. اس دور کی دوسری بڑی سپر طاقت کے حکمران کسرا ایران کا نام زمانہ نہیں جانتا، بلکہ 150 حکمران اس خاندان کے تخت نشین ہوئے. 3150 سال ان کا دور حکومت. لیکن شاید اس بھری مجلس کے اندر چند ایک لوگوں کے سوا کوئی بھی نام نہ بتا سکے. لیکن اگر میں اس مجلس میں ڈھونڈ کے سب سے کم عمر کے بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار اس دور کی سپر طاقت کے حکمران کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے. اس دور کی دوسری سپر طاقت کے حکمران کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے. اس دور میں سرزمین ہند کا حکمران کون ہوتا تھا ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہے. لیکن بلال حبشی کالے رنگ کا، ہونٹ موٹے، لیکن جو ہے وہ روحوں پہ نام نقش ہے. تو اقبال تڑپ کے بولتا ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. سلطنت روم کا شہنشاہ وہ فنا ہو گیا، زمانے میں اس کا نام بھی نہیں آتا. لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی دھرتی کے اوپر بھی زندہ ہے، عرشوں پہ بھی زندہ ہے. تو یہ ہے حیات طیبہ کا روپ. اس لیے ہمیں اس زندگی کو اس طرح گزارنا ہے جس طرح ہمارے رب نے گزارنے کا حکم دیا. اگر اس طرح اس زندگی کو گزاریں گے تو پھر ہم مرنے کے بعد بھی زندہ ہوں گے، ورنہ ہم دنیا کے اوپر رہ کے بھی مردہ قرار پائیں گے. اور دوسرا، ہماری زندگی انسانوں کی زندگی نہیں ہوگی بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہوگی. اولئک کالانعام بل ہم اضل. فرمایا یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. یعنی انسان ہیں، اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں، ہوش و حواس، فہم و ادراک، بولنے کہنے کا سلیقہ سب موجود ہے، لیکن مقصد زندگی سے غافل ہونے کی وجہ سے چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے اگر یہ اپنے مقصد کو نہیں پہچان سکتا. اولیاء اللہ نے اس دنیا کی زندگی میں آ کے اپنے مقصد کو پہچانا ہے اور پھر اس مقصد کی پہچان کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی کہ بھٹکی ہوئی مخلوق کو اس مقصد پہ لایا جائے. اور اس کے لیے انہوں نے جد و جہد کی، شعوری کوشش کی، محنت کی، اپنے آپ کو بھی نمونہ بنایا اور اپنی تعلیمات کو ان کے لیے پھیلا دیا. اور آپ دیکھیں کہ اولیاء نے پھر جہاں گئے وہاں شعور کا نور بانٹا، وہاں اجالے بانٹے، وہاں روشنیاں بانٹی.
اور اولیاء کا فیضان نسلوں تک پھر منتقل ہوتا ہے. میں اور آپ اگر اپنے نسب نامے دیکھیں تو 5ویں پشت میں نہیں تو 7ویں پشت میں، 7ویں پشت میں نہیں تو 8ویں پشت میں، یا بچن لال آبا و اجداد میں آئے گا یا پھر منگل سنگھ آئے گا. یہاں کوئی پیغمبر نہیں آیا، صوفیہ آئے تھے جنہوں نے آ کے ہمارے آبا و اجداد کو دین سکھایا، دین پڑھایا. اور آج اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے ہم اتنے لوگ اسلام کے نور سے مالا مال ہیں. اس وقت جو مردم شماری کے اعداد و شمار آ رہے ہیں اس کے مطابق 25 کروڑ کی آبادی یہاں ہے، جس میں زیادہ تر جو ہے وہ مسلمان ہیں. تو یہ اسلام کا نور اس طرح بر صغیر پاک و ہند کے باقی ممالک میں، یہاں انڈیا میں دیکھ لیجئے، بنگلہ دیش میں دیکھ لیجئے، تو یہ نور جہاں ایک بھی پیغمبر نہیں آیا ہے وہاں اجالے پھیل جاتے ہیں اور اسلام کے اجالے اور روشنیاں پھیل جاتی ہیں. تو یہ ان بزرگوں کا مرہون منت ہے جو خاندانی شخص ہیں، جو فرض شناس ہیں اور جو احسان شناس لوگ ہیں، وہ کبھی بھی اپنے محسنوں کی ناقدری نہیں کرتے. چونکہ بزرگوں کے توسط سے اسلام کا نور اس خطۂ ہند کو نصیب ہوتا ہے، اس لیے یہاں کا اغلب جو طبقہ ہے وہ شکر گزار ہے بزرگوں کا، اور اہل اللہ سے عقیدت کا رشتہ مستحکم کیے ہوئے ہیں. اور یہ مستحکم رشتہ ہی ان کے ایمان کی حفاظت کا سبب و ذریعہ ہے. اللہ اکبر. اگر تاریخ پڑھیں تو یہ بزرگ تھے جدھر سے گزرتے گئے اسلام کا نور بانٹتے چلے گئے. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جتنی لمبی تقریریں ہم کر رہے ہیں ان بزرگوں نے اتنی لمبی تقریریں بھی نہیں کی، بس ان کی خاموشی ہی دین بانٹتی رہی. چونکہ جو اہم چیز ہوتی ہے وہ کردار ہوتا ہے. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی. مطلب کیا؟ جس کا کردار اثر انداز نہیں ہوتا اس کی گفتار اثر انداز بھی نہیں ہوتی. جو گفتار دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نہ نکلی ہو وہ تتلیوں کی طرح ہواؤں میں اڑ جاتی ہے اور تحلیل ہو جاتی ہے. اور جو دل سے نکلی ہو، فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت، جو چیز دل سے نکلتی ہے وہ دل میں اترتی ہے اور گھر کر جاتی ہے. اور ہمارے اسلاف کی تھوڑی گفتگو بھی دلوں میں گھر کر گئی. اور آج مختلف چینلز پہ دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے، اور ہمارے لائیو اجتماعات دیکھ لیجئے، اتنی تقریریں تو ماضی میں کبھی نہیں ہوتی تھی، لیکن آج صرف گفتگو اور تقریریں رہ گئی، عمل مفقود ہو گیا، اس لیے کہ یہ حلق سے اوپر اوپر ہے. اثر انداز جو ہوتا ہے وہ کردار ہوتا ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 63 برس آپ دیکھیے، 63 برس حضور کی زندگی کے، اور 40 سال حضور نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا. آخری 23 سال حضور نے تبلیغی جد و جہد کی ہے، اور اس میں بھی حضور کے خطبے اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی خطبہ بھی 15-20 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہے، لیکن جو کہا وہ روح میں اترا. اس لیے صوفیہ دیکھ لے آپ، اگر تلاش کرنے جائیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے خطابات تو آپ کو کتنے ملیں گے. اگر آپ خطبے ڈھونڈنے نکلے تو حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کے خطبے کتنے ملیں گے آپ کو. ان کی لمبی لمبی، ہماری تقریروں کی تو کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ان کی تقریروں کی کتنی کتابیں آپ کو ملیں گی. ان کی تقریروں نے اثر نہیں پیدا کیا، ان کی خاموشی اور نگاہوں نے اثر پیدا کیا. ان کا کردار اثر پذیر ہوا ہے لوگوں کے رویوں پر، لوگوں کے طرز زندگی پر، لوگوں کے عمل پر. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے کردار کو مضبوط بنائیں. اگر خاموشی مؤثر ہو جائے تو پھر تقریر بھی مؤثر ہو جاتی ہے. اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی اور بہت سارے اعتراضات کیے تو اس میں جو جواب آیا تو اس میں سے ایک جواب بھی یہ تھا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر کتنے لوگ آئے تھے جنہوں نے اسلام پھیلایا. وہ لاکھوں کی تعداد میں تو نہیں تھے،
وہ اگر شمار کرے پورے علاقے میں ایک ہی شخص تھا، لیکن وہ روزی روٹی کمانے آئے تھے، تاجر. پھر ان سے اثر لوگوں نے قبول کیا تو اسلام کے نور سے مالا مال ہو گئے. آئے تھے وہ روزی روٹی کمانے، لیکن ان کے کردار نے ایسا اثر چھوڑا کہ پھر اسلام کا چراغاں یہاں ہو گیا. کتنے لوگ آئے تھے، 1000 کی تعداد بھی شاید نہ بن پائے. دوسری جانب آج کے دور کا المیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اسی عرب سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ، تاجر بھی، علماء بھی، اہل علم بھی، یورپ، امریکہ اور دیگر جو ہے وہ بلاد عالم کے اندر موجود ہیں. یہاں سے بھی کسی ملک کے اندر 1 لاکھ ہیں، کسی کے اندر 2 لاکھ ہیں، کسی کے اندر اس سے کم یا زیادہ ہیں. تو یہاں سے مسلمان کفر کے علاقے میں آئے تو چند 100 لوگ تھے تو انہوں نے پورے علاقے کو بدل دیا، اور یہ لاکھوں لوگ کفر کے علاقے میں گئے ہیں. وہاں تو کوئی ایک بھی کافر نہیں رہنا چاہیے. لیکن جب ان علماء سے پوچھیے، مولانا زبیر صاحب ہیں، باقی، کہ وہاں جب یہ جاتے ہیں ان سے بات ہوتی ہے تو وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ دعا کرو کہ ہماری اولادیں مسلمان رہ جائیں. وہ کافروں کے دیس میں آئے اور یہاں اسلام دے کے گئے، اور ہم لوگ کافروں کے دیس میں گئے ہیں اور ہمیں حفاظت اپنی اولادوں کی کرنی پڑتی ہے کہ یہ ان کا رنگ قبول نہ کر لیں. تو پھر مطلب کیا ہوا کہ آج کا مسلمان اور اس دور کا مسلمان تبلیغ کے اعتبار سے، واعظ کے اسلوب کے اعتبار سے آج جدید خطابت کے رنگ اور نکھر کے بہت زیادہ نمایاں ہو گئے ہیں. اس فن پہ کتابیں دستیاب ہیں، ذرائع ابلاغ بہت سارے میسر ہیں. پہلے اتنے لوگوں پر کے لیے خطاب کرنا مشکل ہوتا تھا، اب اس سے بھی 50 گنا لوگ زیادہ ہوں تو ایک خطیب یہاں بیٹھ کے، بلکہ لائیو ایک چینل کے اوپر بیٹھ کے پوری دنیا پہ اپنا میسج دے رہا ہوتا ہے. آسان ہو گیا. لیکن اس کے باوجود آج وہ اثر پذیری اس لیے نہیں رہی کہ رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. ہماری پستی، ذلت، زبونحالی کا سبب کتاب رحمت سے دور ہو جانا ہے. ہم صرف جو ہے وہ نام کے مسلمان رہ گئے، وہ کام کے مسلمان تھے. ان کی ہماری تقریر رہ گئی، ان کا رویہ تھا، ان کا عمل تھا اور ان کا کردار تھا. تو وہ کردار اثر پذیر ہوتا ہے. اس لیے صوفیاء کی صحبت میں آنے کا مقصد ہمارے لیے یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کی صحبت کا نور پا کے اپنے کردار کو بہتر بنا سکیں. چونکہ خاموشی مؤثر بنے گی تو تقریر مؤثر بنے گی. تو اللہ جل شانہ اس آستانہ رحمت کو، اس آستانہ نور کو، جن کے بزرگان نے رشد و ہدایت کا نور ایک زمانے میں پھیلایا، وابستگان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس در کی برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس زندگی کو اپنی آخرت کے لیے لگا دینا چاہیے. مقصد حیات کو اچھی طرح سے ہمیں حاصل کر لینا چاہیے. ہم دنیا کے اوپر آئے کیوں ہیں؟ صرف روزی روٹی کمانے آئے ہیں. وہ تو چونٹی بھی گھر سے نکلتی ہے، صبح نکلتی ہے، شام تک رزق حلال کماتی ہے، کسی کو ضرر نہیں دیتی، خود کھاتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، موسم برسات کے لیے اپنی بل میں کھانا جمع بھی کر لیتی ہے. یہ اگر کام انسان کا بھی ہو کہ اس نے بھی کھانا ہے، پکانا ہے اور اس نے جو ہے وہ اپنا گھر بنانا ہے، یہ کام تو حشرات الارض اور کیڑے مکوڑے بھی کر رہے ہیں. انسان اپنے دیگر مشارکات سے افضل اور اشرف کیوں ہے؟ اس کا سبب اور اس کا ذریعہ کیا ہے کہ یہ کیوں باقی مشارکات سے افضل ہے اور باقی مشارکات سے جو ہے وہ اعلیٰ ہے؟ تو اس کا سبب صاحب یہی ہے کہ اس نے اپنے مقصد حیات کو اور مقصد زندگی کو سمجھ لیا. اپنے دیگر مشارکات سے جو ممتاز ہے، جو افضل ہے، جو اشرف ہے، ایک تو بوجہ علم اس کو امتیاز عطا کیا گیا ہے، اس کو اپنے مقصد کا شعور ہے اور اس کو اپنی زندگی کے مقاصد جلیلہ سے آگہی ہے. اور دوسرا مدعا اور مقصد اس کے شرف کا، اس کی فضیلت کا یہ ہے کہ
وہ اپنی زندگی کو ان مقاصد کے مطابق ڈھال چکا ہے جو مقاصد جلیلہ اس کو تفویض کیے گئے ہیں اور جن کا حصول اس کی زندگی کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، اور اس سے کبھی اس نے انحراف نہیں کیا، تو پھر یہ انسان فرشتوں سے بھی افضل قرار پاتا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات کی اور بڑی آسانی سے اس مسئلے کو سمجھایا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جس کو عقل و شعور اور فہم و ادراک کی دولت سے محروم رکھا گیا ہے، لیکن اس کے پاس جو خواہشات ہیں، وہ جنسی خواہشات ہوں، وہ عقل و شرب کی، کھانے پینے کی خواہشات ہوں، یہ اس کے ساتھ جوڑی گئی ہیں۔ یہ بہائم ہیں، چوپائے ہیں، جانور ہیں۔ دوسری مخلوق وہ ہے کہ جس کو عقل و شرب اور جنسی خواہشات سے پاک رکھا گیا ہے، لیکن اس کو فہم و ادراک کے اجالے عطا کیے گئے ہیں، یہ فرشتے ہیں۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے کہ جس کو عقل و شرب اور جنسی خواہشات میں مبتلا بھی کیا گیا ہے، اور اس کو فہم و شعور اور عقل و خرد کے نور سے بھی مالا مال کیا گیا ہے، یہ حضرت انسان ہے۔ اب اگر یہ اپنی خواہشات پر فوکس کر لیتا ہے اور اپنی ساری زندگی انہی کی تکمیل کے حصول کے لیے لگا دیتا ہے، اور فہم و ادراک جو اس کو ودیت کیا گیا ہے اس کو نہیں دیکھتا ہے، تو فرمایا کہ یہ چوپایوں سے بھی بدتر قرار پاتا ہے۔ اور اگر یہ فہم و شعور کی ودیت کردہ طاقتوں سے کام لیتا ہے اور مقصد حیات اور مقصد زیست کو سمجھتا ہے، تو یہ فرشتوں سے بھی افضل قرار پاتا ہے۔ اب اس نے کس راستے پہ چلنا ہے اور کس راہ کو اختیار کرنا ہے، یہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ یہ دو راہے پہ کھڑا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، شکران کا بھی، کفران کا بھی۔ یہ بالکل دو راہے پہ کھڑا ہے، اور اس کو مکمل اختیار بھی دے دیا گیا کہ آپ ادھر جانا چاہو تو رکاوٹ نہیں ہے، آپ ادھر جانا چاہو تو رکاوٹ نہیں ہے۔ تیری زندگی کا مختصر دورانیہ اور اس کا انجام موت ہے، اور تم یہاں کھڑے ہو، یہ دو راہیں جاتی ہیں۔ یہ راہ بظاہر آسودہ ہے، اس میں شہوات کے پردے لٹک رہے ہیں، آسودگیاں ہیں، لیکن اس کا انجام ایک خوفناک گڑھے کی شکل میں ہے۔ اور یہ کٹھن راستہ ہے، لیکن اس کے آخر میں ایک باغ ہے جسے جنت کہا جاتا ہے۔ حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو راستہ جاتا ہے یہ مشکلوں سے گھرا ہوا راستہ ہے، اور یہ جو راستہ جا رہا ہے بایاں راستہ، فرمایا یہ راستہ جو ہے یہ شہوات سے گھرا ہوا راستہ ہے، لیکن اس کا انجام تمہیں بتا دیا ہے کہ اس کے آخر میں کیا ہے۔ اس راستے میں چلو گے پھسلتے ہوئے، آخر میں جا کے کہاں گرو گے یہ بھی بتا دیا۔ یہاں آگے گڑھا ہے، یہاں آگے خوشنما باغ ہے، لیکن راستہ یہ بظاہر خوبصورت ہے اور یہ دشوار اور کٹھن ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا، اور اس دو راہے پہ تم کھڑے ہو۔ اب تمہارا اختیار ہے کہ تم کدھر جاتے، اس اختیار کی وجہ سے ہی تمہیں سزا ہے اور تمہیں جزا ہے۔ اگر تم مشکل راہ کو اختیار کر لیتے ہو تو اللہ تمہارے لیے اس مشکل کو بھی آسان کر دے گا۔ سحری کے وقت اٹھنا مشکل ہے، شاق ہے طبیعت پہ، لیکن اگر کسی کی لذت زندگی ہی ان سجدوں میں رکھ دی گئی ہو تو اس کے لیے وہ مشکل نہیں ہوگی، اس کے لیے وہ آسان ہو جائے گا۔ سوکھی روٹی مل جائے لیکن لقمہ 100% حلال کا ہو تو حلق سے اتارنا خشک روٹی کو اتنا آسان تو ہے نہیں، لیکن اگر اس حلال کے اندر جو عفت ہے، عفت تومہ، اس کی برکتیں اگر روح میں سرایت کر دی جائیں تو پھر یہ مولا کائنات سید نجی المرتضیٰ سے پوچھے کہ اس خشک روٹی کا لطف کیا ہوتا ہے، اس کا سرور کیا ہوتا ہے، اس کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ تو ہم اس دو راہ پہ کھڑے ہیں، یہ راستہ بھی ہمارے سامنے ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ کفران کا راستہ بھی، شکران کا راستہ بھی، خیر کا راستہ بھی، شر کا راستہ بھی، اور ہم یہاں کھڑے اور ہمیں مکمل اختیار دیا گیا ہے۔ ان آنکھوں سے ہم شہوات اور جو ہے وہ تلذذ نفسانی حاصل کر سکتے ہیں، اور ان نگاہوں سے ہم قرآن کے حرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کو کوئی نہیں روکتا، اس زبان سے تلاوت کلام بھی ہو سکتی ہے، اس زبان سے گالی گلوچ بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے ہمیں۔ ان ہاتھوں سے ہم کسی دکھیے کے سر پہ
ہاتھ بھی رکھ کے کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے اس کی ڈھارس بھی بنا سکتے ہیں، اور ان ہاتھوں کو جبر کا ہاتھ بنا کے کسی کا حق بھی غصب کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ان اٹھتے ہوئے قدموں سے ہم مسجد کا راستہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور شراب خانے کو بھی انہی قدموں سے اٹھ کے ہم جا سکتے ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہمیں بتا دیا گیا ہے، کوئی امر مخفی نہیں رکھا گیا، ہمیں ایک ایک چیز بتا دی گئی کہ اس کا انجام کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے۔ یہ راستہ جو تمہیں سہل سہل دکھائی دے رہا ہے، جس میں تلذذ نفس ہے، جس میں تمہیں راحت مل رہی ہے، جس سے تمہیں قرار مل رہا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے، اور یہ تمہیں جو کٹھن لگتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے، لیکن منزل پانے کے لیے تمہیں کٹھن راہ تو اختیار کرنا ہی پڑے گا، مشکل راستہ تو تمہیں اختیار کرنا ہی پڑے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ فرمایا تم سے قبل جن لوگوں نے جنت کا راستہ اختیار کیا، مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، انہیں مشکلوں کی بھٹی میں ڈالا گیا، آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا، حتیٰ کہ وقت کا نبی بھی پکار اٹھا، متی نصر اللہ، مالک تیری مدد کب آئے گی؟ پھر ہم نے کہا بس ہماری مدد آیا جا رہی ہے۔ تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستے میں طائف بھی آئے گا، بدر بھی آئے گا، احد بھی، خندق بھی اور تبوک بھی آئے گا۔ یہ مشکل کٹھن راہوں سے گزر کے تم آسانی ڈائریکٹ مدینے نہیں پہنچو گے، راستے میں مکے کی گلیاں بھی آئیں گی۔ تو یہ تمہیں سہنا پڑے گا، اپنے نفس پہ جبر کرنا پڑے گا، مشکل حالات سے گزرنا پڑے گا، حالات کے آبلوں سے اپنے پاؤں کو، اپنے جو ہے وہ کانٹوں کو اپنے آبلوں سے سراب کرنا پڑے گا۔ ان دکھوں سے گزر کے تم منزل آشنا ہوگے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمہارے لیے تمہارے رب نے یہ دنیا کے زندگی کا اسلوب رکھا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھ لیجئے، کن کن آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ سب سے پہلے کیا وہ شعوری طور پہ باطل کی نفی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جبر کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، کہا نہیں کھڑا ہو سکتا، نمرود کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ اب ہم امتحان لیتے ہیں کہ کیا وطن چھوڑتے ہیں اللہ کے لیے؟ وطن چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، وادی غیر ذی زرع میں اپنی اور اپنی اولاد کو چھوڑ دیا۔ پھر اتنا مشکل امتحان ڈالا گیا ان پر، اگر کو ہمالیہ پہ بھی ڈالا جاتا اس کا بھی پتا پانی ہو جاتا۔ کہا کہ اب اپنی سب سے قیمتی چیز کی گردن پہ چھری رکھ دو، سب سے قیمتی چیز میری راہ میں ذبح کر دو، اور پھر بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دیتے ہیں۔ یہ تماشا لب بام تھوڑا ہے، اللہ اکبر۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہر بندے کا ایک اسماعیل ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پہ چھری نہ رکھے رب کا قرب نہیں ملتا ہے۔ وہ دیکھے اس کا اسماعیل کون ہے، کائنات کی کون سی محبوب ترین چیز ہے جو اپنے رب کے لیے وہ چھوڑتا ہے۔ اور اگر کہا جائے تو کیا وہ واقعتاً عملاً چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ یہ دنیا ہم سے چھڑانا نہیں چاہتا، ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ کہا بس کر ابراہیم، تیرا امتحان پورا ہو گیا، تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ ہم نے تیرے بیٹے کو تجھ سے نہیں لینا تھا، اللہ اکبر، لیکن تیرا امتحان لینا تھا، تو سرخرو ٹھہرا، تو کامیاب ٹھہرا۔ اب ہم تیرے نشانوں کو باقی رکھیں گے قیامت تک، اللہ اکبر، تیری سنت کو باقی رکھیں گے۔ آج ہم گزرتے رستے میں آ رہے ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں آگے جا کر ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا، اور آگے چل کے کیا کہا؟ سلام علی ابراہیم، میرا رب ہو کیا ابراہیم تیرے اوپر سلامتی نازل ہو۔ تو یہ ہم سڑکوں سے گزرتے ہیں، جانور لوگ لیے جا رہے ہیں، ایک ہجوم ہے، تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر سلامتی نازل ہو۔ تو نے بھی حد کر دی قربانی دینے کی، ایثار کی، اللہ کے لیے سب کو چھوڑنے کی اور ترک کرنے کی، تو پھر ہم نے بھی جو تجھے اعزاز دیا، قیامت تک جو ہے وہ تیرے نام کے میلے لگے رہیں گے۔ تو صوفیاء نے بھی اپنے نفس کی گردن پہ چھری پھیری، اپنی خواہشات کو ذبح کیا، سب کچھ ہونے کے باوجود ترک کیا۔ ان کا فقر جو ہے وہ اضطراری نہیں تھا، ان کا فقر اختیاری تھا، اور یہ فقر اختیاری حضور کی میراث ہے۔ اللہ محبوب سے کہتے ہیں محبوب اگر تم چاہو تو یہ بطحہ مکہ سونے اور چاندی کا بنا دیں، جو جواب میں عرض گزار ہوتے ہیں مالک ایک دن فاقہ ملے ایک دن کھانا ملے، جس دن فاقہ ملے صبر کر کے دکھاؤں، اور جس دن کھانا ملے مالک اس دن تیرا شکر کروں۔ تو اختیار ہونے کے باوجود اس کو جو ہے وہ حضور نے اختیار فرمایا۔ تو صوفیاء نے بھی جو ہے وہ اس زندگی کو اختیار کر کے اپنے لیے ایک سادہ اور ایک مشکل زندگی کا راستہ اختیار کر کے اپنے نفس پہ جبر کیا۔ پھر میرے رب نے کہا کہ میں پھر تمہیں اب مرنے نہیں دوں گا، تمہیں حیات طیبہ دوں گا۔ پھر آئیے اقبال کے اس شعر کی طرف، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو،
خوب تر پہ کر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. فلا نحیینہ حیاتاً طیبہ، کہا کہ ہم ان کو حیات طیبہ دیتے ہیں، پھر ان کو مرنے نہیں دیتے. عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہور. فلا نحیینہ حیاتاً طیبہ، ہمیں ستھری زندگی، پاکیزہ زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی انہیں دیتے ہیں. وہ پھر مر کے بھی جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں. اور جو اللہ جل شانہ کے وعدوں پر صبر نہیں کر پاتے وہ زندہ رہ کر بھی مردوں کی طرح ہوتے ہیں. تو میں اور آپ نے یہ سوچنا ہے. دیکھیے صوفیاء کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہوتا ہے. میں تو اکثر دیکھتا ہوں آراس پہ عمومی طور پہ بزرگوں کی کرامات پر ہی زیادہ بات ہوتی ہے. میں کرامات کا منکر نہیں ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے. کرامت کا من حیث الکرامت انکار کفر ہے. وہ کرامات جن کا بیان قرآن مجید میں مذکور ہے اس کا انکار بھی کفر ہے. جیسے آصف بن برقیہ کا تخت بلقیس لانا ہے، سیدہ مریم کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا موجود ہونا ہے، قرآن کا انکار لازم آئے گا. اگر حدیث متواتر میں کسی کرامت کا ذکر ہو تو اس کا انکار بھی کفر ہوگا، لیکن وہ ہے نہیں. احادیث مشہورہ ہیں، احادیث احاد ہیں، ان کا انکار گمراہی ہے. اس طرح بزرگوں کی جو مسلمہ بزرگ ہیں ان کی کرامات کا انکار کرنا بھی محرومی ہے. تو کرامت کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، کرامت اللہ کے ولی کی عزت افزائی تو ہوتی ہے، لیکن ولی کی معرفت کرامت سے نہیں ہوتی. چونکہ کرامت اور استدراج کے اندر فرق عام آدمی محسوس نہیں کر پاتا. یعنی کرامت ہر وہ خرق عادت امر جو عادتاً نہ ہوتا ہو، وہ بغیر کسی سبب سے ہو تو اس کو قدرت الہی کہتے ہیں. اور وہ اعلان نبوت سے قبل نبی کے ہاتھ سے ظہور پذیر ہو جائے تو اسے ارہاس کہتے ہیں. اعلان نبوت کے بعد ہو تو معجزہ کہتے ہیں. اور وہی اگر امتی کے ہاتھوں سے، ولی کے ہاتھوں سے ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے. اور کسی صالح کے ہاتھوں سے ہو تو معونت، اور اگر کسی فاسق و فاجر کے ہاتھوں سے ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں. تو استدراج اور کرامت اس کو سمجھنا یہ عام آدمی کا بس ہے ہی نہیں. حضرت شیخ علی الخواص فرماتے ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ علی الخواص کہتے ہیں میں جنگل میں جا رہا تھا تو ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا آپ علی الخواص ہیں؟ میں نے کہا جی. اس نے کہا میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں، تو میں بہت دور سے آیا ہوں اور میں عیسائی ہوں، نصرانی ہوں، اور میں نے آپ کی شہرت سنی. تو کہتے ہیں میں نے اس کو ٹالنا چاہا، میں نے کہا میرے ساتھ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. اس نے کہا نہیں جناب مجھے محروم نہ رکھیے، بڑا لمبا سفر کاٹ کے آیا ہوں. آپ نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ آپ کو پھر میرے ساتھ صبر کرنا ہوگا. اس نے کہا مجھے منظور ہے. 8 دن چلتے رہے، کچھ کھانے کو کبھی میسر ہوتا کبھی نہ. ایک دن اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے. اس نے کہا علی الخواص آپ اللہ کے بندے ہیں تو آپ اللہ سے میرے لیے کچھ اور اپنے لیے کچھ طلب کیجئے، اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی. میں نے کہا تھا برداشت کرو. کہا بے بس ہو گیا ہوں، کیا کروں؟ کہتے ہیں میں نے سجدے میں سر رکھ دیا. باب الکرامات کشف المعجوب دیکھیے. سجدے میں سر رکھ دیا اور مالک کی بارگاہ میں عرض کیا مالک اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا. آسمان سے ایک طبق اترا جس پر 2 پیالے شربت کے اور 2 روٹیاں تھیں. میں نے کہا کل کھائیے. تو اس نے ایک پیالہ لے لیا، ایک روٹی اور ایک میں نے. پھر سفر شروع ہوا. 8 دن کے بعد دوبارہ اس کی وہی حالت ہوئی. میں نے کہا کہ اللہ نے اس نے لاج رکھ لی تھی، روز روز کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی، تو آج پھر یہ مجھے آزمائے تو میں اس پہ ہی ڈالتا ہوں. میں نے کہا تو بھی عیسائیوں کا بہت بڑا پیر پادری ہے، آج تیری باری. اس نے سجدے میں سر رکھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے طبق اترا جس پر 4 روٹیاں تھیں اور 4 پیالے شربت کے تھے. اس نے کہا کل یا شیخ. میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، چونکہ تو عیسائی ہے اور یہ کرامت ہو نہیں سکتی، استدراج کا کھانا میرے لیے جائز نہیں ہے. تو اس نے کہا کل یا شیخ، شیخ کھائیے اور مجھ سے 2 مبارکیں بھی وصول کیجئے. میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا میں نے سجدے میں سر رکھ کے کہا اللہ اگر اسلام سچا دین ہے تو 2 شربت کے پیالے اور 2 روٹیاں بھیج دے، اور اگر علی الخواص واقعہ تیرا ولی ہے تو 2 پیالے اور 2 جو ہے وہ روٹیاں اس کے صدقے سے بھیج دے. تو یہ 4 پیالے اور 4 روٹیاں ہیں. تو اس کا مطلب اسلام بھی سچا ہے اور آپ بھی اللہ کے ولی ہیں، اور آپ ہاتھ بڑھائیے اور مجھے اسلام میں داخل کیجیے. اب اس پر جو بات سمجھنے کی ہے، حضرت داتا صاحب نے جس پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا، فرماتے ہیں کہ علی الخواص جیسا بزرگ یہاں کہتا ہے کہ اب یہ جو ہے استدراج ہے یا کرامت ہے. اللہ اکبر. تو کہا یہ بہت باریک فرق ہے.
اس کو ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا. تو میں اور میرے اور آپ کے لیے یہ معیار ہی نہیں ہے. یہ ولیوں کی تکریم ضرور ہے اور برحق کا انکار کفر ہے، لیکن یہ معرفت کا ذریعہ نہیں ہے. معرفت کا ذریعہ قرآن نے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون. امام غزالی نے، امام رازی نے یہ فرمایا، قوت نظریہ اور قوت عملیہ یہ جتنی مضبوط ہوگی، بڑی اونچی ہوگی، اس قدر ہی جو ہے وہ اللہ کا بڑا ولی ہوگا. اور پھر اس کا نظریہ بھی اتنا مضبوط ہوگا، اور پھر اس حساب سے اس کے منصب کے اعتبار سے اس کے تقوی کا معیار بھی اس کے مطابق ہوگا. عام مومن کے لیے تو فرمایا گیا بالخصوص قرب قیامت میں کہ دین کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیا تو کافی ہو جائے گا. لیکن ان لوگوں کا جو خواص ہیں تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا جو ہے وہ امتحان بھی اتنا بڑا ہوگا. حضرت امام محمد بن حنبل بیٹھے تھے تو ایک خاتون آئی، کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. کہا پوچھئے. کہا میں سوت کاٹتی ہوں اور بازار میں بیچتی ہوں، کبھی کبھی بادشاہ کی سواری گزرتی ہے اور اس کے ساتھ سونے کی شمع لیے ہوئے خدام بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، تو میں نے اس روشنی کے اندر میں بھی سوت کاٹ لیتی ہوں، مجھے بتائیے میرے لیے وہ جائز ہے؟ تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے، خاتون اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ اس نے کہا حضرت سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، مسئلہ ہے جو ہے بھی بتا دیجئے. کہا بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، تمہیں بتانا پڑے گا تم کون. اس نے کہا میں بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں. فرمایا خاتون تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تو جتنا مرتبہ اونچا ہوگا اس حساب سے اس کے تقوی کا معیار بھی وہی ہوگا. اعلی حضرت امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ ایک دعوت پہ گئے تو انہوں نے جو ہے وہ مختلف چیزیں رکھی، تو تھوڑا سا شوربہ بھی تھا اس میں، تو آپ نے شوربے کا گھونٹ لیا اور اتنا لذیذ تھا، جی چاہا کہ یہ شوربہ پی لوں. صاحب خانہ کو بلایا، کہا اگر اجازت دو تو یہ شوربہ پی سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ حضرت یہ سب کچھ آپ کے لیے. فرمایا نہیں، شوربے کا عرف مشروب نہیں معقول ہے، یعنی جو صاحب دعوت شوربہ رکھتا ہے یہ بطور سالن رکھتا ہے، بطور مشروب پینے کے لیے نہیں رکھتا. تو میں چونکہ عرف سے ہٹنے لگا ہوں تو مجھے آپ سے اجازت لینا پڑے گا، چونکہ اگر میرے دیکھا دیکھی سب عرف سے ہٹ جائیں تو شوربہ تو اس حساب سے تیار ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ کو شرمندگی ہوگی. اللہ اکبر. میں اور آپ اپنے رویے دیکھیں، اپنا طرز زندگی دیکھیں، ہمارے بزرگ جن کا آج نام ہے ان کی احتیاطیں دیکھیں. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ یہ تھے بزرگ، یہ تھی ولایت، یہ تھے صوفیاء. آپ نے کسی سے قرض لینا ہے، دروازے پہ دستک دی، پیچھے آ کے دھوپ میں کھڑے ہو گئے، کسی نے کہا حضرت سایہ دیوار کا پڑ رہا ہے تو آپ یہاں رک کے انتظار کیجئے صاحب خانہ کا. کہا جس سے قرض لینا ہو اس سے نفع لینا ہی تو سود ہوتا ہے، میں اس کی دیوار کے سائے کا نفع بھی نہیں لینا چاہتا. تو یہ تھے وہ صوفیاء. اور میں سویر سے لے کر شام تک اپنی زندگی دیکھوں کہ میں جو ہے وہ اپنی ذات کا، اپنے ساتھ جڑے ہوئے دین کا، اپنے ساتھ جڑی ہوئی طریقت کا، اپنے ساتھ جڑی ہوئی سیاست کا، اپنے ساتھ جڑے ہوئے دوستوں کا کیسے نفع اٹھاتا ہوں اور زندگی ہماری کیسی چل رہی ہے. تو صوفیاء ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اپنی زندگی کو احتیاط کے ساتھ، اپنی زندگی کو پورے حزم کے ساتھ گزارو. یہ تمہاری خاموشی جب مؤثر ہو جائے گی تو پھر تمہاری تقریر بھی مؤثر ہو جائے گی. تو اس لیے وہی بات جہاں سے شروع ہوئی بات وہاں آ کے ختم ہوتی ہے کہ جس شخص کی خاموشی نفع نہیں دیتی اس کی تقریر بھی نفع نہیں دیتی. ہمارے بزرگوں کی خاموشیوں نے تبلیغ کی ہے اور ہماری تقریریں بے اثر ہو کے رہ گئی ہیں. اس لیے اقبال نے ایک موقع پہ تو پھر آخر میں یہی کہا، خاموشی گفتگو میری، بے زبانی ہے زبان میری. اور سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا جب عقل کامل ہو جاتی ہے پھر گفتگو کم ہو جاتی ہے. ظاہر ہے پھر انسان کا کردار بولتا ہے، انسان کا رویہ بولتا ہے. اور ہمارے اسلاف نے یہی کیا اور ان کی نظریں اٹھی اور 99 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھا دیا. اور ہماری چینلوں پہ پھیلی ہوئی اور مختلف ذرائع سے پھیلی ہوئی تقریریں کانوں کے تلذذ کے علاوہ کچھ باقی نہ بچا، اس لیے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ہمارے کردار کا زور نہ رہا. تو کردار کی طاقت آپ کو مؤثر بناتی ہے. اور آج ہمارا جو مسئلہ امت مسلمہ کا ہے وہ یہی ہے کہ آج ہمارے پاس گفتار بہت ہے، کردار ہمارے پاس نہیں رہا. تو کردار کے نہ رہنے سے قومیں کبھی بھی آگے نہیں بڑھتی. اور آج ہم جس طرح سے ہیں، اللہ ہمیں صوفیاء کی حقیقی تعلیمات کے اجالوں میں زندگی بسر کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے.